ابنائے ہرمز میں حالیہ کشیدگی کے باعث ایران اور امریکہ کے مابین مذاکرات کا سلسلہ ایک بار پھر رک گیا تھا۔ پاکستان کی کوششوں کے باعث ایران کو راضی کر لیا گیا ہے اور کل قطر میں امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ ایران نے پاکستان کو سستے تیل کی آفر کی ہے۔ پاکستان کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بنا رہا ہے۔ دنیا میں مہنگی چیزوں پہ غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی کمیٹیاں غور کریں گی کہ آیا ایران سے سستا تیل لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں رات کو جو کارروائی کی تھی 3 صوبوں پہ، کنڑ میں، پکتیا میں اور پکتیکا میں، اس میں 40 عسکریت پسند اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، 150 سے زائد زخمی ہیں۔ افغانستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان پہ زمینی حملے کریں گے اور جلد ہی اپنی کارروائی کا آغاز کر دیں گے۔ آزاد کشمیر میں پاکستان کی اپوزیشن کو جانے نہیں دیا گیا، جو دھرنے میں ملاقات کے لیے جا رہی تھی ان کو روک لیا گیا ہے، مذاکرات کے لیے ان کو روک لیا گیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو، اور جن دوستوں نے یہ سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کائنڈلی چینل کو ویڈیو دیکھتے وقت لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے مابین حالیہ کشیدگی جو ابنائے ہرمز کو لینے پہ تھی، ابنائے ہرمز میں ایران کی طاقت کو کم کرنا تھا اور یہ ایران کی چنگل سے لینا تھا۔ پورا ایک پلان تھا، 2-4 دن یہ کارروائی کی گئی اور یہ پہلے سے سیٹ تھا کہ اس طرح کی کارروائی کریں گے، اور اگر عمان کے راستے جو عارضی راستے بنائے گئے ہیں ان راستوں سے اجازت مل گئی تو پوری دنیا جو ہے وہ ایران سے کم از کم چھوٹ جائے گی۔ اس میں عمان اور کچھ خلیجی ممالک امریکہ کے ساتھ شریک تھے، مگر ایران نے ایک نہ ہونے دی، اور ابنائے ہرمز میں جو ایک سائیڈ پہ عمان ہے، ایک سائیڈ ایران ہے، سینٹر میں انٹرنیشنل واٹر ہے، ایران نے ایک چلنی نہیں دی، اور ان کے پاسداران انقلاب نے جیسے ہی عارضی راستوں سے بحری جہاز جاتے تھے ان کو نشانہ بناتے تھے، جس پہ امریکہ اور ان کے مابین کشیدگی پھر بڑھی اور ایک لڑائی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ اس میں کشیدگی زیادہ ہوئی اور آج جو مذاکرات ہونے تھے وہ ایران اس کشیدگی کے باعث ایران نے معطل کر دیے تھے، مطلب ایران نے بند کر دیے تھے، اور آگے ایران نے کہا بھی تھا کہ ابنائے ہرمز بھی بند ہو سکتا ہے، انہوں نے اشارے بھی دے دیے تھے۔ تو ایران کو اندازہ تھا کہ ابنائے ہرمز ہماری طاقت ہے، اس طاقت کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دیں گے۔ بہرحال جو ایک مختصر کشیدگی تھی اور ایک پلان تھا امریکہ کا، وہ ناکام ہو گیا ہے، اور امریکہ ایران کو ایک بار پھر جیت ملی ہے، اور جیت پہلے ہی وہ اس 40 دن کی لڑائی میں جیت چکا ہے، جو ہم بار بار یہی کہتے ہیں، اور اس کی نشانیاں پوری دنیا میں ظاہر ہیں کہ اس مختصر لڑائی میں 40 دن کی لڑائی میں کون سا ملک جیت کے آگے آیا۔ اس کی ایک بڑی نشانی آج ایک پھر سامنے آئی ہے کہ قطر کے 6 ارب ڈالر جو ہیں، جو 12 ارب ڈالر ایران کے قطر میں تھے، اس میں 6 ارب ڈالر جو ہے وہ ریلیز کر دیے گئے ہیں، اور 6 ارب ڈالر جلد ہی ریلیز کر دیے جائیں گے۔ ہاں، ایران نے اوپنلی بول دیا ہے، جو اس لڑائی سے پہلے بھی آیت اللہ خامنائی شہید نے کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ جوہری پروگرام کی طرف نہیں جائیں گے، وہ آج پھر ایران کے صدر پزشکیان نے اوپن کر دیا ہے۔ بہرحال اس ٹائم پہ ایران کو گھیرنے کی اور بھی کئی سازشیں اور پلان ہو رہے ہیں، کیونکہ ایران کو اتنی آسانی سے چودھری تو نہیں بننے دینا۔ جو چودھری تھا اس کے قد میں کمی واقع ہوئی ہے، اسرائیل کے قد میں کمی واقع ہوئی ہے، اور ایران کے قد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس قد کاٹ کو دیکھتے ہوئے عرب ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے، اسی لیے جو ایران کے گروپس ہیں مختلف ممالک میں، جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو ایران کی ہی پراکسی ہیں، لبنان میں حزب اللہ ہو گیا، حوثی باغی ہو گئے یمن میں، ان کے خلاف جو ہے اب کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور اب عراق میں بھی وہی سلسلہ چل پڑا ہے۔ تو اب یہیں سے ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے، یہ ایک پورا پلان ہے، اس سے بھی ایران کمزور ہوگا، کیونکہ ایران جیسے ہی کسی لڑائی میں کودتا ہے تو حوثی باغی جو ہیں وہاں سے وہ بھی اپنی کوشش کرتے ہیں، عراق سے بھی کوشش ہوتی ہے، اور لبنان میں تو ہم سب جانتے ہیں۔ اب امریکہ نے ان کے مابین جو 14 نکات برابر کیے ہیں وہ بھی ایک پورا قصہ ہے، ناظرین اس پہ اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال جو ہے وہ فی الحال
کل مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں آگے دیکھا جائے گا کہ بنائے ہرمز کا مزید آگے کیا بننا ہے. کیا امریکہ جو ہے وہ کچھ بنائے ہرمز کے حوالے سے کچھ نیا کر پائے گا؟ باقی تو ٹول ٹیکس وغیرہ ایران نے کسی نہ کسی شکل میں رکھنے ہیں، جو عمان بھی اس پہ تھوڑا بہت راضی ہے، مگر عرب ممالک اور امریکہ اس پہ راضی نہیں ہے. ساتھ ناظرین، پاکستان نے ایران نے پاکستان کو آفر کیا سستے تیل کی. کیچ کا بارڈر بھی پاکستان کا کھول دیا گیا ہے. یہ پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ جو ہم بار بار یہی کہتے تھے کہ آپ کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو آپ کو کافی فائدے ہوں گے. بہرحال ہمارے جو ایران سے کروڈ آئل جو ہم لے رہے ہیں ان میں ہمیں مشکلات بھی آ رہی ہے اور ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے. اور ہماری جو 2 بڑی ریفائنری ہے، پارکو 1 اور پارکو 2، اس میں دیکھیں تو وہ عمر رسیدہ ہیں. ہم نے وقت کے ساتھ ماڈرنائزیشن کی نہیں ہے، اس میں ہم نے کوئی اپنی ڈیزائننگ وغیرہ بہتر کی نہیں ہے. پرانی ٹیکنالوجی کا وہی لگا رہا ہے اور اپنی حکومتوں کو 5 سال ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہوں. ہم نے ملک کو آگے جانے کے لیے اپنی ریفائنریز وغیرہ پہ زور نہیں دیا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار انڈیا رشیا سے تیل لے رہا ہے، مسلسل لے رہا ہے، وہ کتنا آگے چلا گیا ہے، وہ اپنی ریفائنری کو کتنے آگے لے کے گیا ہے. اس کو تو چھوڑیں. بنگلہ دیش اپنے جو ERL2 یونٹ پہ کام کر رہا ہے، وہ بھی اپنی عمر رسیدہ ریفائنریز کو جو ہے وہ جدید کرنے جا رہا ہے تاکہ یہ کروڈ آئل کا، خام تیل کا مسئلہ ختم ہو. تو بڑی وجہ یہی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان نے اس پہ کام نہیں کیا اور ہمیں لولی پاپ دیا جاتا تھا گزشتہ 5 6 7 سال سے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور سعودی عرب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے گوادر پہ اور ادھر پہ، اور وہ آئل ریفائنری جو ہے وہ بنائیں گے اور پھر ہمارے ڈیزائن بھی صحیح ہوگا اور پھر خام تیل کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. مگر وہ اب تک ناظرین اس میں ہم کامیاب نہ ہو سکے. ہم اب تک سعودی عرب کو وہ انویسٹمنٹ ہم کر نہیں سکے. اب 8 سے 10 ارب ڈالر چاہیے ایک بہترین ریفائنری پہ جو بڑی بھی ہو. حالانکہ بنگلہ دیش ہمارے جو ریفائنری ہے ان کے ڈیزائن بھی بہترین ہیں اور جو ہے بھی وسیع علاقے میں، مگر بنگلہ دیش بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے اپنے پڑوس میں کہ آگے ضرورت پڑ سکتی ہے اور خام تیل کو کیسے صاف کیا جائے گا. اب پاکستان کے لیے لمبا عرصہ درکار ہے. یہی وہ وقت تھا، اگر ہم 4-5 سال پہلے محنت کر لیتے تو آج یہ جو ایران سے پابندیاں ہٹی ہیں اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے تھے. اب ہم میں وہ کیپیسٹی اس طرح کی ہے نہیں، ہماری عمر رسیدہ ہیں، سارے جدید ٹیکنالوجی ہم نے استعمال ہی نہیں کی، ہم نے اس پہ کام نہیں کیا، پرانا ڈیزائن ہی ہے اس پہ ہی ہم چل رہے ہیں، اس وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. اب اس پہ ہم میٹنگ پہ میٹنگ کر رہے ہیں، کمیٹی پہ کمیٹی بنا رہے سستا تیل لینے کے لیے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لے کے ایسا کیا کریں گے، کیونکہ اتنا ہی تیل تو ہم اس سے نکال نہیں پائیں گے. مسئلہ تو ہمارے لیے بنے گا. تو اس پہ ابھی سوچا جا رہا ہے. یہ کمیٹیاں جو بن رہی ہیں یہ سارا مسئلہ یہی ہے. بہرحال آپ جائیں تربت میں اور گوادر تک تو آپ بجلی لے کے آئے ہیں، کھمبے وغیرہ مزید لگانے ہیں، کیا کرنے، ایک چھوٹا گریس اسٹیشن لگانا ہے. کم از کم اپنے لوگوں کو یہ بجلی اور گوادر تک مزید آگے لے کے آئیں، وہ بجلی کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں. گیس پائپ لائن پہ جو مہنگے ہم نے دام و سودے کیے ہیں اس پہ بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو فرانس کی عدالت میں جو اس ٹائم پہ کیس پڑا ہے اس پہ بھی پاکستان کی بات چیت چل رہی ہے. مگر چونکہ ایران اب تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں لگا ہوا ہے تو ان چیزوں کے لیے اب پاکستان آگے جائے گا تو مزید ملاقاتیں ہوں گی تو اس میں یہ ساری چیزیں نکل آئیں گی. ناظرین، پاکستان نے افغانستان پہ گزشتہ روز پکتیکا میں اور کنڑ میں کارروائی کی. جو پاکستان نے کارروائی کی، پاکستان کا کہنا تھا کہ 25 سے 29 عسکریت پسندوں کو جو سندھ رینجر جو کراچی میں گلشن اقبال میں وہاں پہ تنصیبات پہ کارروائی کی گئی، اس میں یہ ملوث تھے. کیونکہ عینی شاہد جو زخمی تھا عثمان علی، اس نے بیان دیا تھا جو جلال آباد سے تھا جس کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کی نشاندہی پہ، اس کے بیان پہ پاکستان نے 1-2 معلومات پہلے سے اکٹھی کر لی تھی. اور ان کے ہوش میں آنے کے بعد اور ان کے بیانات آنے کے بعد کہ عبدالہادی ہمارے ساتھ تھے، عمر فاروق ہمارے ساتھ تھے، جانانہ ہمارے ساتھ تھے، اور اس طرح باجوڑ میں عبدالہادی وہیں کا ہے اور ہمیں سپورٹ ملتی رہی ہے اور افغانستان میں ٹریننگ. اور یہ پورا قصہ جب اس نے بیان کیا کہ ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ ٹریننگ جو ہے وہ
اخرار مولوی صاحب نے جو افغانستان میں دی ہے، اور ٹریننگ کیمپ وہاں پہ تھے، عمر قاری صاحب بھی ہمارے ٹرینر تھے۔ تو وہ ساری معلومات اکٹھی ہونے کے بعد پاکستان نے جو رات کو پکتیا، پکتیکا اور کنڑ میں کارروائیاں کی ہیں، اس میں پاکستان نے ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی۔ اب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری بڑی پروفیشنل فورس ہے، بڑے ٹارگیٹڈ کارروائی کی ہے، اس کی پاکستان نے باقاعدہ ویڈیوز ریلیز کی ہیں۔ وہاں سے افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ایک بار پھر کہنا ہے کہ خواتین اور بچے جو ہیں اس میں شہید ہو گئے ہیں، اور سویلین 150 بیچ میں 40 بیچ میں سویلین شہید ہو گئے ہیں، اور 150 کے قریب جو ہیں وہ بیچ میں زخمی ہیں۔ اور چونکہ وہاں پہ ان کے پاس الجزیرہ جو ہے وہ شروع سے ہی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرتا رہا ہے، قطر کے ساتھ حالانکہ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور ایک دو بار الجزیرہ نے کچھ رپورٹنگ بھی ترتیب سے کی، مگر پھر ایک بار طالبان کے معاملے میں وہ ان کی سائڈ لے لیتے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو، کیونکہ عام سویلین کی ہلاکت جب ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے۔ کولیٹرل ڈیمیج اگر ایک آدھ جگہ پہ ہوتا ہے تو وہ بندہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ یار اس میں ہو جاتا ہے، مگر پاکستان کی کارروائی ایکوریٹ تھی۔ جو پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی جو کارروائی کی ہے وہ انفارمیشن بیس ہے، معلومات کی بنا پہ ہے، اور ہم نے باقاعدہ جو ہے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اب افغانستان کا یہ ورژن سامنے آ رہا ہے۔ ہر بار جب پاکستان نے کارروائی کی ہے، افغانستان سے یہی باتیں اٹھتی ہیں۔ وہ خواتین، بچوں کی بات آگے لے کے آتا ہے کہ عام شہری اس میں جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، مگر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلی کاپٹرز کا وہاں پہ آنا، جو اسپیشلی پکتیا کا علاقہ ہے وہاں پہ جو کارروائی کی گئی ہے افغانستان کی طرف سے، تو کہا جا رہا ہے کہ کنڑ میں کچھ زیادہ ابھی تک جانی نقصان نہیں ہوا، مگر کنڑ سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 7 سے 8 شدت پسند وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں، اور ہیلی کاپٹر اور ایمبولنس کے ذریعے پکتیا میں اور کنڑ سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، جو زخمی ہیں ان کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اور ایک آدھ جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ پکتیا میں جو ایک بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے، وہ عمارت بالکل الگ تلک ہے، اس میں لگ ایسے رہا ہے کہ یہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ کانسٹیبل تھا جو وہاں پہ سیکیورٹی کا کام کر رہا تھا، اور جو وہ ہاسٹل دکھائی دے رہا تھا وہ ایک بنگلہ ٹائپ تھا۔ تو ایک کانسٹیبل کے پاس اتنی بڑی عمارت ہونا، اور پھر اس میں 19 افراد کا ایک ساتھ بیچ میں ہونا، تو یہ حیران کن ہے۔ تو پاکستان نے جو اپنی کارروائی کی ہے وہ پاکستان نے ٹارگیٹڈ کی ہے۔ جو کنڑ میں ہے، کنڑ بھی اہم تحریک طالبان کے جو اہم کمانڈر تھے ان کو پاکستان نے ٹارگیٹ کیا ہے، اور یہ پکتیا میں اور پکتیکا میں جو پاکستان نے یہ جو علاقے ہیں، ضلع گیان اور پکتیا کا جو علاقہ ہے سمکنی کہا جاتا ہے، چمکنی کہا جاتا ہے اس علاقے کو، وہاں پہ یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ اور جو منورہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جو پکتیکا کا علاقہ ہے وہاں پہ کارروائی کی گئی ہے۔ ان 3 جگہوں پہ بھرپور کارروائی کی گئی ہے۔ کنڑ کے ایک سائڈ پہ باجوڑ ہے، اس سے پہلے پاکستان نے ایک زمینی کارروائی کی تھی، اور ساتھ فضائی کارروائی بھی کی تھی باجوڑ میں، جس میں ایک اہم جو پاکستان نے ٹارگیٹ اچیو کیا، جو ماسٹر مائنڈ تھا رینجر، کراچی رینجر پہ جو کارروائی کی گئی، اس کا خان فروش ارد زابل، وہ اس میں صبح بھی ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ اس کو جو ہے بیچ میں ہلاک کیا گیا۔ بہرحال پاکستان کی ایک بڑی کارروائی تھی جو پاکستان نے بیچ میں اب تک تقریباً 40 کے قریب عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ جو پاکستان کا دعویٰ ہے، اس طرف سے کچھ اور دعوے آ رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیں گے کہ آگے مزید افغانستان کی طرف سے ریئیکشن کیا آتا ہے۔ افغانستان نے باقاعدہ ایک تو کہہ دیا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے، جو ان کے ترجمان ہے، کہ فضائی کارروائی تو ڈیفینیٹلی وہ کر نہیں سکتے، پھر وہ 3 4 5 ڈرون بھیجیں گے، اور پاکستان کے پاس اب تو پاکستان کی جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کے پاس بھی اینٹی ڈرون گن ہے، آسانی سے وہ گرا دیتے ہیں۔ اینٹی ڈرون گن جو ہیں وہ ان کے پاس ابھی ہیں، اور آسانی سے گرا دیا جاتا ہے ان ڈرونز کو جو افغانستان کی طرف سے یا کسی بھی سمت سے پاکستانی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں۔ مگر وہ ساتھ زمینی کارروائی کریں گے، اور اس بار ان کی زمینی کارروائی وہی جو ان کے 30 سے 35 40 پوائنٹس ہیں جہاں پہ یہ کارروائی کریں گے۔ اور پہلے بھی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں انہوں نے افغانستان کے اپنے بارڈر سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر ان کا وہی طریقہ کار ہوگا۔ پاکستان کی فورسز اس ٹائم پہ مکمل الرٹ ہے۔
تو کراچی ایک معاشی ہب ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کی گئی، تو اس کے بعد پاکستان نے وہ ادھورا سلسلہ جو چھوڑا تھا رمضان کے بعد، عید کے بعد، وہیں سے دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک تو پاکستان میں افغان مہاجرین پہ، افغان شہریوں پہ سختی شروع ہو گئی ہے، اور افغانستان پہ وہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ کارروائیاں پاکستان نے ایک بار پھر شروع کر دی ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی کارروائی ہوگی تو اس کا بھرپور بدلہ جو ہے وہ افغانستان سے لیا جائے گا، کیونکہ ساری سپورٹ ہر چیز وہیں سے ہے، اور وہاں پہ مکمل طور پہ ان کی جڑیں جو ہیں وہاں پہ موجود ہے، یہ پاکستان کو اندازہ ہے۔ آزاد کشمیر میں ناظرین دھرنا اب بھی جاری ہے، جو 9 جون سے شروع ہوا ہے۔ چونکہ راولہ کورٹ میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، لہذا اس لیے یہ آگے نہیں جا سکتے، ورنہ انہوں نے موو کرنا تھا مظفر آباد کی جانب، اور وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا اجتماع کرنا تھا اور اسمبلی کو مکمل طور پہ گھیرنا تھا۔ مگر اب یہ راولہ کورٹ میں موجود ہیں، اور سیکیورٹی فورسز بار بار ہی ان کو بتا رہی ہے، الرٹ ہے وہاں پہ، کہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ ہے، حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہاں پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں جو رات کو اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، ایسا ایریا چنا ہوا ہے جہاں پہ ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تعداد ان کی ہزاروں میں ہے، پورا دن خاموش رہتے ہیں، رات کو شام کے وقت، سپہر کے وقت جو ہے وہ نکل آتے ہیں، اور وہاں پہ اپنا دھرنا وغیرہ جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر کا ناظرین جو دھرنا جاری ہے، اس میں پاکستان کے قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، اور سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکر، اور سابق وزیر اعظم شاہدہ خان عباسی اور عمران خان کے وکیل، یہ ملنے جا رہے تھے، مذاکرات کرنے کی بات کر رہے تھے، افہام و تفہیم کی بات کرنے کے لیے۔ جو کشمیر کا دھرنا ہے ان کے قائدین جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں کہوٹا چیک پوائنٹ پہ ان کو روک لیا گیا ہے، ان کو پرمیشن نہیں دی گئی ہے۔ شاہدہ خان عباسی نے وہاں پہ کچھ الفاظ بھی، کچھ جملے بھی بولے کہ یہ ملک ہے جس ملک میں اوپر سے حکم آتا ہے، تو کیا یہ آئین ہے؟ سب کے پاس آئینی عہدے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں ملک کے، اور ان کو آپ جانے نہیں دے رہے ہو۔ بہرحال ان کو آگے جانے نہیں دیا گیا۔ اور جو ایک اور خبر ناظرین آزاد کشمیر کو لے کے ہے، کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کو جو انتخابی نشان پہ الیکشن لڑنے کی پرمیشن دی گئی تھی ہائی کورٹ کی طرف سے، وہ سپریم کورٹ نے معطل کر دی ہے۔ اب وہ اپنے اس نشان پہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، حالانکہ 2 جولائی کو دوبارہ سماعت ہے، مگر اس سے ظاہر لگ رہا ہے اس ٹائم پہ کہ پی ٹی آئی کو جو تھوڑی بہت ایک راستہ دیا گیا تھا، وہ راستہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے۔ ان کو اتنی جلدی آگے نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو پی ٹی آئی پہ پہلے بھی سختیاں ہیں، اور مزید سختیاں ان پہ شروع ہو جائیں گی آزاد کشمیر کے اندر ہی۔ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ناظرین، ان کو تو شیڈول 4 میں ڈالا گیا ہے، مگر چونکہ اب بھی حالات اس طرح کے نہیں ہیں، راولہ کورٹ ایک بڑا شہر ہے، ایک پورا علاقہ ہے، وہ اب بھی مکمل طور پہ بند ہے۔ راستے کھولنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور زیادہ علاقوں میں راستے کھل بھی گئے ہیں۔ سرکار نے جو اعلان بھی کیا تھا کہ راستے کھلیں گے، مارکیٹیں کھلیں گی، ٹرانسپورٹ کھلے گا، تو انٹرنیٹ بھی ان علاقوں میں کھول دیا جائے گا۔ اب زیادہ تر مارکیٹیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ کھولی جا رہی ہیں، اور دھرنے والوں کو جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو پریشانی بھی یہی ہے، وہ بند گلی میں چونکہ پہنچ گئے تھے، معاملات کو اس حد تک وہ لے کے آئے تھے، وہ ریاست کے خلاف ہو گئے تھے، اپنے جو تاجروں کے اور عام لوگوں کے مسائل تھے ان سے ہٹ کے جو انہوں نے سیاسی ہٹ کیے اور سرکار پہ جو وار کیے ہیں، جو افواج پہ، اس کے بعد ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے تو درج ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے مشکلات ہیں، وہ کسی بھی صورت نہیں جانے دیں گے کہ یہ دھرنا وغیرہ ختم ہو۔ آخر کار اس دھرنے نے ختم ہونا ہے۔ راولہ کورٹ کے عوام جو ہے وہ فی الحال اس دھرنے میں شریک ہیں۔ 47 لاکھ لوگ مشکلات کا شکار ہیں اس دھرنے کے باعث۔ سرکار کسی قسم کے مذاکرات ان سے کرنا نہیں چاہ رہے، ورنہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آفر کی، پاکستان کے اپوزیشن لیڈر ایوان بالا کے اور قومی اسمبلی کے، ان کو پرمیشن نہیں دی گئی۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات حکومت جو ہے وہ کسی بھی طور پہ کرنا نہیں چاہ رہی، اور یہ اگر خود ہی سرنڈر کریں گے، ہر چیز کو ختم کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔ مگر جنہوں نے پاکستان کی افواج میں بغاوت کی بات کی اور ریاست کے خلاف بات کی ہے، ان کے لیے میرے خیال میں آگے سپیس نہیں ہوگی، ان کو کسی بھی ٹائم گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ شوکت نواز میر جو ان کے سربراہ ہیں، ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ فرار ہو گئے۔ اب کہاں فرار ہو گئے؟ مختلف سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ انڈیا فرار ہو گئے، مگر پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں۔ فی الحال وہ انڈر گراؤنڈ ہے، کیونکہ گرفتاری کی زیادہ چانسز ہیں، اور وہ مظفر آباد میں موجود تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ راولہ کورٹ سے یہ سارا
جلوس کی شکل میں آئیں گے تو میں مظفر آباد میں موجود ہوگا. انہوں نے اپنی ٹیمیں تقسیم کر رکھی تھیں, زیادہ تر راولا کوٹ میں تھی, اور جو مظفر آباد ہے وہاں پہ شوکت نواز میر جو ہے وہیں پہ مظفر آباد میں ہی کہیں پہ انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.